اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع فجر کی نماز کے بارے میں ہے۔ سفر معراج میں پہلے کتنی نمازوں کا حکم ہوا تھا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ محترم بھائیوں، اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نماز کس طرح فرض ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے وقت انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ پاک نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقات کرائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا مظاہرہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر معراج میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ پاک سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی۔ ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کرنے کے لیے اللہ پاک کے پاس ایک مرتبہ پھر جانے کو کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اب میں راضی ہوں، ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے۔ لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں، جب آپ اسے جانیں گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، پورا دن کام کاج کر کے جب وہ رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس سے بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ محترم بھائیوں، ساری رات جاگنے کے بعد فجر کی قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن یہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے ہیں
اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ رب العزت سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اسی حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا، لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں، جہاں دو دنیائیں ملتی ہیں وہ دروازے گول اور کھلے ہیں، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا دروازہ ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح و شام کو اترتے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دن اور رات میں فرشتے کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹیوں پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندے کے متعلق جانتا ہے، تب وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے جس سے ماحول تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت میں سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم ہو جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم انسان نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ ناظرین، اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، پس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی
قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقتی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔